نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور معجزات ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیشین گوئیوں کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا آج 2 عورتیں مر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اگنور کیا، پھر آ کے کہنے لگا وہ تو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھتی ہیں، پے در پہ روزہ رکھتی چلی جاتی ہیں اور کچھ کھاتی پیتی نہیں، ان کی جان تلف نہ ہو جائے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجئے کہ اتنا پے در پہ اوپر نیچے روزے رکھنا، یہ بھی اپنی جان کو ظلم میں ڈال لینا یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لینا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو اگنور کیا، اور معلوم ہوتا ہے محدثین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہی ان عورتوں کے احوال کا بتا دیا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ صحابی پھر آیا آج تو فوت ہی ہو جائیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ دونوں عورتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کیا کرو، الٹی کرو۔ تو ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو ان کے جسم میں سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا حلال چیزوں سے تو روزہ رکھتی تھی، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو تو تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیتی تھی، لیکن مسلمان بھائیوں کے گوشت کو کھانے سے باز نہیں تھی آتی، روزہ رکھ کے بھی غیبت کیا کرتی تھی۔ اس کے اثرات ان کے جسم کے اوپر دیکھ لو کہ اب الٹی آئی ہے تو اس کے اندر خون بھی شامل ہے اور گوشت کے لوتھڑے بھی شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے، اور یہ بالعموم جو عام فہم بات ہے، یہ بات درست ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ گناہوں کے اثرات صرف روح پہ ہوتے ہیں اور بدن پہ نہیں ہوتے۔ اول گناہ کے اثرات روح ہی پہ ہوتے ہیں، اور روح غلیظ ہو جاتی ہے اور روح بد فطرت ہو جاتی ہے، پھر وہ جسم کو غلط کاموں پہ ابھارتی ہے اور جسم کو غلط سائیڈ پہ لے کے چلتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ گناہ کا اثر صرف روح پہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔ آپ ایک عام مشاہدے کے طور کے اوپر کسی کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں، آپ کسی صحابی کو برا بلا کہنے والے کا چہرہ دیکھ لیں، کیا اس کے چہرے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عادی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ دیکھ لے، عادی گالی نکالنے والے کا چہرہ دیکھ لے، عادی شراب نوش کا چہرہ دیکھ لے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن گناہوں کے اثرات بدن پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بدن پہ گناہ کا کوئی اثر واقعہ نہیں ہوتا، تو حقیقت بات تو یہ ہے آج جتنے امراض آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، میں ایمانداری سے لوگ آتے ہیں، اگرچہ میں رقیہ شریعہ کا باقاعدہ باضابطہ طور پہ کام نہیں کرتا، لیکن اس علم کو حاصل کیا، پڑھا ہے، اپنے دوست احباب کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے 90% جو مریض ہیں ان کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور پہلی جو سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے ان کے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے موذی امراض کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر نہ میڈیکل رپورٹس بھی آتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی دوائی اثر کرتی ہے۔ اور کئی مرتبہ جو رقیہ شریعہ کرنے والے ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹ وہ گناہ بھی بھانپ لیتے ہیں کہ اس جسم کے اوپر فلاں گناہ کا اثر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے۔ ان میں سے میرے بھائیوں ایک گناہ یہ غیبت بھی ہے، جس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ یقین مانیے کئی مرتبہ ایسے مشاہدات اور واقعات نظروں سے گزرے ہیں کہ ایک بندہ عرصے سے گوشت نہیں کھا رہا، لیکن میڈیکل رپورٹ میں آ رہا ہے کہ وہ گوشت ڈیلی کھاتا ہے، گردوں کی رپورٹ خراب آ رہی ہے، اس کے اندر غیبت کے علاوہ کوئی عیب پایا نہیں گیا، اور جب اس نے اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بھی دے دی۔ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع کے اوپر اس کی پیشین گوئی نہیں کی، بلکہ دوسرا مشہور واقعہ ہے، اکثر نے سنا ہوگا لیکن یاد دہانی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ابو بکر و عمر کو بھی ساتھ لے کے چل پڑے، اور حضرت ابو بکر و عمر نے ایک ملازم کو اپنے ہمراہ لیا، اور اس ملازم کو ہمراہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم سفر میں رک جائیں گے، جب ہم سفر میں کہیں پہ ٹھہریں گے، سستائیں گے، کہیں پہ ریسٹ کریں گے، تو یہ ملازم ہمارے لیے کھانا پکائے گا،
ہماری خدمت کرے گا۔ اب ایک رستے میں پڑاؤ آ گیا، آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، حضرت ابو بکر و عمر نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ اب جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ جو ملازم تھا وہ بھی بالآخر انسان تھا، اتنا لمبا چوڑا سفر تھا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، قافلے والے لیٹ گئے، یہ ملازم بھی لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو بکر و عمر آپس میں، کتنی جلیل القدر ہستی ہیں، شخصیات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں اور اشارہ کرنے لگے۔ اس کو ہم مراد یہ ہے، اشارے میں کہنے لگے یہ جس کو ہم کھانا پکانے کے لیے لائے تھے یہ ماشاءاللہ سو رہا ہے، جس کو ہم اپنی خدمت کے لیے لائے تھے وہ تو ریسٹ کر رہا ہے، وہ تو سو رہا ہے۔ کوئی بری بات نہیں کی، کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی تان و تشنیع نہیں کی، صرف یہ جو ہلکا سا، اس کو کہتے ہیں حمز، یا حمز کیا، ہلکا سا اشارہ کیا، لمز کہہ لیں، ہلکا سا لمز کیا، اور ایک دوسرے کی صرف آنکھوں میں دیکھ کے اشارے کیے کہ یہ دیکھو جی سو رہا ہے، اس کو ہم خدمت کے لیے لائے تھے، اور بس اس بات کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع ہو گئے۔ اب بھوک تو لگ چکی تھی، ملازم کو نہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو گیا، اللہ کے رسول آپ نے جو کھانے کا انتظام کیا اس میں سے ہمیں بھی کھلا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ان دو عظیم اور جلیل القدر صحابہ کو دیکھا۔ یہ عظیم المرتبت صحابہ ہیں، یہ وہ ہیں جو ایک وہ ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور دوسرا کون ہے جو ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہے۔ یعنی دھرتی کی پشت کے اوپر تین انسان عظیم الشان ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ جو کائنات کا امام ہے اپنے ان دو ساتھیوں کو دیکھ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر تم اپنے حصے کا کھانا کھائے ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، آپ نے کہہ دیا، لیکن واللہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تم اپنے حصے کا کھانا کھائے ہو، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تم نے اس ملازم کی آپس میں کننکھیوں میں غیبت نہیں تھی کی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، تم نے اپنے حصے کا کھانا کھا لیا۔ ہم نے اس گناہ کو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہو تو وہ غیبت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، غیبت صرف موجود عیب کا نام ہے، موجود عیب کا نام ہے، اور اگر وہ عیب موجود ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزام یا بہتان۔ عیب موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے کیا جائے، اس کے منہ پہ اس کی اصلاح نہ کی جائے، اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کسی دوست، اس کے کسی عزیز، اس کے کسی بھی حوالے سے رشتہ دار عزیز و اقارب کو پکڑ کے اس کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، وہی غیبت ہے۔ وہ عیب بیان کرنے کی اجازت محدثین نے جن دو مقامات پہ عمومی طور پہ دی ہے وہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ ایک، اگر اس آدمی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے عیب کا پتہ ہے، اور رشتہ کرنے والے کو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس بندے میں یہ عیب ہے، اس لڑکی میں یہ عیب ہے، بعد میں گلہ نہ کرنا، ابھی بات بتا دی جائے، رشتے کے اندر عیب کو نہیں چھپانا چاہیے۔ دوسری بات، اس بندے کا فتنہ ایسا ہو، اس عیب کا فتنہ ایسا ہو، وہ جو عیب ہے وہ ایسا عیب ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہو، جس پہ مفاد عامہ کے اوپر ضرب لگتی ہو، پھر اس عیب کا بتانا جس بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ کے اوپر واجب ہے۔ مثلا اس کی بڑی عام فہم مثال ہے، بہت سی مثالیں ہیں، متعدد اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ ایک عالم دین بنا ہوا ہے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا وہ عقیدہ، اس کا وہ عیب بیان کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ اس فکر میں گمراہ ہے، اس کی اس فکر کو قبول نہیں کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ دوسرا ایک عام فہم مثال دے کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بندہ عادی مجرم ہے کہ وہ لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے ایمان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ فلاں شخص سے بھی پیسے نکلوانے لگا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس بندے کو جا کے کہیں اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، یہ حق تلفی کرتا ہے، اس کے ساتھ تجارت نہ کی جائے۔ غیبت کی
جو جائز اقسام ہیں ان میں یہ باتیں شامل ہیں۔ اور بلا مقصد بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو بددل کرنے کی وجہ، صرف بددل کرنے کے لیے، یہ انسان بڑا بدقسمت ہے، بہت بدقسمت ہے۔ انسان غیبت کس وجہ سے کرتا ہے؟ بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا غیبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ انسان کسی بندے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا اور انسان اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے کہ میں اس بندے کو اچھا نہیں سمجھ رہا، فلاں بھی اس بندے کو اچھا نہ سمجھے۔ اس کے علاوہ غیبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے غیبت کی جاتی ہے۔ میں اچھا نہیں سمجھتا، فلاں بھی اچھا نہ سمجھے، فلاں بھی اچھا نہ سمجھے، فلاں بھی اس کو برا سمجھے۔ اپنے نفس کی تسکین اس بندے کے خلاف ہے۔ اب بدقسمتی کا اندازہ ہے، بدبختی کا اندازہ ہے، ایک جس بندے کے خلاف ہے، ایک تو ہے جن کے حق میں ہوتا ہے انسان، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے تو بندہ حمایت میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن انسان سے نیکیاں لے اڑیں گے۔ یہ بھی ایک تکلیف کا باب ہے، لیکن ان سے تو انسان محبت کرتا ہے۔ اور وہ انسان جس سے آپ نفرت کرتے ہیں دنیا میں، جس سے بغض رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ آپ کی نیکیوں کو لے رہا ہوگا، آپ کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ تو اس سے بغض رکھتے تھے، آپ کے دل میں تو اس کی نفرت تھی، لیکن صرف ایک غیبت کی وجہ سے وہ آپ کی نیکیوں کو لے رہا ہے، صرف ایک غیبت کی وجہ سے وہ آپ کی نیکی۔ میرے بھائیوں، آپ نے کیا سمجھا کہ اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو کل قیامت کے دن وہ آپ سے نیکی نہیں لے گا؟ اللہ کی قسم وہ چھوڑے گا ہی نہیں، وہ کوئی ایک غیبت کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دن آپ اس کے ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، یار مجھے معاف کر دو، نہیں، وہ کہے گا اللہ ریکارڈ لے کے آئیے، اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ میری غیبت کی ہے، ایک ایک غیبت کے بدلے میں مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ انسان خواہ مخواہ غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو دیتا چلا جائے۔